السلام علیکم، میرے چینل بہترین اردو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل بہترین اردو کہانی کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کرے تاکہ آپ کو وقت پر مل سکے ویڈیو اپڈیٹ۔ شکریہ۔ تو آج کی ہماری کہانی ہے ایک بادشاہ اور عقل مند وزیر کی کہانی، جو ہر چیز کی معنی نکالتا تھا۔ جو بھی کوئی بات کرتا تو اس کو اس کی معنی آتا، اور بادشاہ کو بھی یقین ہوتا اور مانتا تھا۔ پھر کچھ وقت کے بعد بادشاہ کو حج پر جانے کا انتظام ہوا۔ پھر اس نے وزیر کو بولا کہ وزیر صاحب، میرے بادشاہی کا کیا ہوگا؟ وزیر نے بولا، بادشاہ صاحب، آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، آپ آرام سے جاؤ۔ بادشاہ نے بولا ٹھیک ہے، اور اپنا سارا سلطنت اس پر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ وزیر جو ہے، یہ اس محل کا مولوی بھی تھا اور مسجد میں بچوں کو سبق بھی پڑھاتا تھا۔ اس بادشاہ کا ایک بیٹی بھی تھی جو اس وزیر کے ساتھ سبق پڑھتی تھی۔ اب وزیر بچوں کو سبق بھی پڑھاتا اور بادشاہ کا سلطنت بھی سنبھالتا تھا۔ بادشاہ تو چلا گیا حج پر، وزیر نے کچھ دن بادشاہ کی سلطنت کو سنبھالتا رہا۔ بادشاہ کی بیٹی خوبصورت تھی اور ابھی تھوڑی بڑی بھی ہوئی تھی، تو وزیر کی نظروں میں اچھی لگنے لگی۔ اس کے دل میں برے خیال آنے لگے۔ پھر وزیر نے اور بچوں کو چٹھی دی اور بادشاہ کی بیٹی سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھو اور سبق یاد کرو، آپ کو صحیح سے یاد نہیں۔ وہ گئی اور حجرے میں بیٹھ گئی۔ بس جب سب بچے چلے گئے تو وزیر بھی اندر گیا۔ پھر اس نے وزیر کو سبق سنایا۔ اگر سبق صحیح بھی ہوتا تو بھی وزیر بولتا نہیں، غلط ہے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے، جاؤ اور بیٹھو، صحیح یاد کرو، اور خود اٹھ کر گیا دروازے کی طرف۔ پھر اس نے کنڈا بند کیا تو اس کی طرف آنے لگا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بس کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ 2-3 بار جب یہاں وہاں بھاگی تو کھڑکی کی طرف آ گئی اور کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ وزیر اس پر جھپٹا تو اس کے ہاتھ میں پیچھے کا قمیص آیا اور توڑا پٹ گیا اور لڑکی چلی گئی۔ وزیر کو ڈر لگنے لگا کہ یہ کیا ہوا؟ کچھ ہوا بھی نہیں اور لڑکی بھی چلی گئی۔ لڑکی جب گھر گئی، امی کو بولا کہ وزیر نے تو یہ پلان بنایا تھا۔ امی نے بولا چلو ٹھیک ہے، بس آج کے بعد سبق پڑھنے مت جاؤ، جب آپ کا باپ آیا تو پھر اسے بتائیں گے۔ کل جب لڑکی سبق پڑھنے نہیں گئی تو وزیر کا موڈ بہت خراب ہوا۔ کچھ دن گزرے تو بادشاہ کے آنے کا وقت پورا ہوا تو سب لوگ اس کے خوش آمدید کے لیے پہنچے۔ وزیر بھی گیا اور بادشاہ کے سائیڈ میں کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے بھی سب سے پہلے اپنے گھر کے بارے میں پوچھا کہ کیا حال احوال ہے۔ وزیر نے بولا سب ٹھیک ٹھاک ہے، خیر خیریت ہے، صرف ایک مشکل ہے۔ وزیر نے بولا کہ آپ کی بیٹی پڑھنے نہیں آ رہی ہے۔ بادشاہ نے بولا یہ تو اتنی بڑی بات نہیں، اب میں آیا، واپس پڑھنے آئے گی۔ بادشاہ جب آیا، بیٹھک یا دربار میں کہیں بیٹھ گیا۔ شہر کے لوگ آنے لگے 2-3 دن، پھر اس کے بعد گھر آیا، پھر گھر پر عورتیں مبارکبادی دینے آئے۔ 2-3 دن یہاں گزر گئے۔ جب یہ سب کچھ بھی ختم ہوا، پھر اپنے گھر آیا اور بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر بیٹی کو بولا کہ آپ سبق پڑھنے کیوں نہیں جا رہی تھی؟ وزیر صاحب نے مجھے بولا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ بولا تو اس کی بیوی اٹھی اور بیٹی کی وہ پھٹے ہوئے کپڑے لائی اور بولی وزیر نے تو یہ حرکت کی تھی۔ بادشاہ نے بولا اچھا تو یہ بات ہے۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ، وزیر کو قتل کرو اور خون لا کے مجھے دو۔
سپاہیوں نے وزیر کو پکڑا اور بولا، آپ ہمارے وزیر ہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ پھر دوبارہ اس سلطنت میں نہیں آؤ گے۔ وزیر نے بولا کہ آپ لوگ بس اتنی اچائی میرے ساتھ کرو، میں کبھی بھی اس شہر میں نہیں آؤں گا۔ وزیر کو چھوڑا، وہ گیا اپنے راستے۔ انہوں نے بادشاہ کو کسی جانور کا خون لا کے دے دیا اور بولا کہ اسے مار دیا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اب اس وزیر کے جگہ پر کوئی اور وزیر کو لا کر ٹھہرایا۔ اب یہ اس پہلے والے وزیر کے جیسے بادشاہ کو پسند بھی نہیں ہے اور اس پہلے والے کے جیسے مذاق بھی اس کے ساتھ نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ مذاق بھی کرتا اور بادشاہ جب کہیں گھومنے جاتا تو اسے بھی لے جاتا، اور جو ابھی نیا وزیر لگایا ہے تو اس کو خاص اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، بس کبھی کبھی لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ بہت بور ہوا تو سمندر کی طرف نکلا۔ سمندر میں ایک خوبصورت لڑکی کشتی میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر لڑکی نے کشتی سے ایک گلدستہ اٹھا کر بادشاہ کو دکھایا۔ اس کے بعد اس نے ایک مجمع اٹھایا اور بادشاہ کو دکھایا اور پھر سر ہلا کر چلی گئی۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ یہ سب چیزوں کا مطلب کیا تھا کہ ایک بار گلدستہ اٹھایا اور پھر مجمع اٹھایا، اس کے بعد اشارہ کر کے چلی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ محل میں آیا، سب وزیر کو جمع کیا اور بولا، اس کی معنی مجھے دو کہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے۔ ایک شخص بولتا اس کا مطلب یہ ہے اور دوسرا بولتا کہ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن بادشاہ کو یقین نہیں آتا، کوئی بھی صحیح معنی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اچانک ایک شخص بولا، کاش آپ کا پرانا وزیر یہاں ہوتا، وہ ضرور اس کا معنی نکالتا۔ بس بادشاہ کو یاد دلایا اور اس نے حکم دیا کہ مجھے وہی وزیر لا کے حاضر کرو۔ سپاہیوں نے بولا، اسے تو ہم نے مار دیا، آپ نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے بولا، نہیں، مجھے وہ ضرورت ہے، چاہے کہیں سے بھی لاؤ، اگر اسے 3 دن میں حاضر نہیں کیا تو تم میں سے بھی کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ 1-2 دن سپاہی یہاں وہاں اسے ڈھونڈتے رہے۔ تیسرے دن ایک چھوٹے سے شہر میں گئے تو وہاں دیکھا کہ وزیر وہاں ایک گھر کو کرائے میں لیا ہے اور اس میں رہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے وزیر کو پکڑا اور بولا، چلو آپ کو بادشاہ بلا رہا ہے۔ وزیر جب آیا، بادشاہ نے بولا کہ یہ مسئلہ ہے، جلدی جواب دو، ورنہ پہلے سے آپ پر مجھے بہت غصہ ہے، جلدی بتاؤ ورنہ یہاں زندہ دفن کروں گا۔ وزیر نے بولا، یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے، آپ نے اپنے آپ پر اتنا بڑا کیا ہے، یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے بولا کہ جلدی بتاؤ۔ وزیر نے بولا کہ ابھی نہیں، کل ناشتے کے وقت بولوں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ شام کو ساری رات بادشاہ پر ٹینشن سے گزری کہ آخر اس کا مطلب کیا ہوگا، بس ابھی انتظار میں ہے کہ کب کل ہوگا۔ خوشی سے اسے ساری رات نیند بھی نہیں آئی۔ صبح کو جب وزیر آیا تو ٹیبل پر کیک، بسکٹ اور دودھ پڑا تھا، یا اسی زمانے کی کوئی اور چیز۔ چائے پیتے وقت بادشاہ نے بولا، جلدی بولو، جسم میں آگ جیسی لگی ہے، ساری رات نیند نہیں کیا ہے، بس جلدی بولو۔ وزیر نے بولا، ٹھیک ہے۔ جس لڑکی نے پھولوں کا گلدستہ اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام گل ہے، اور جو مجمع اٹھایا تو اس کا باپ کا نام مجمع بادشاہ ہے۔
یعنی مجمع بادشاہ کا بیٹی ہے، اور سر جو اس نے ہلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں پسند ہوں تو میرے پیچھے آؤ۔ بادشاہ کو یقین آیا اور بولا، واقعی ایسا ہے۔ وزیر نے بولا، یقین آیا؟ بادشاہ نے بولا، ہاں۔ تو پھر اس نے بولا، کب چلے پھر؟ وزیر نے بولا، جب آپ بولو۔ بادشاہ نے بولا، بس چائے پی کر چلتے ہیں۔ اس نے بولا، ٹھیک ہے۔ بس جلدی چائے پیا اور 2 گھوڑے نکالا اور روپیوں اور اشرفیوں سے لادا، اور نکل کر اس کے سلطنت کی طرف چل پڑے۔ 1 یا 2 دن بعد وہاں پہنچ گئے۔ وہاں شہر میں ایک چھوٹا سا مقام دیکھا جس میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ وزیر نے آواز لگایا اور بولا، دادی، ہم مسافر ہیں اور ہمارے پاس رہنے کا جگہ نہیں ہے۔ اگر آج شام آپ ہمیں یہاں جگہ دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں خود غریب ہوں، شام کا روٹی کا پیسے بھی نہیں ہے، اور میں خود کہیں اور مزدور ہوں۔ وزیر نے بولا، آپ پریشان مت ہو، روٹی کے پیسے ہم دیں گے۔ اور وزیر نے تھیلی سے کچھ اشرفیہ نکالے اور بوڑھی عورت کو دیا اور بولا، جاؤ اس سے شام کے لیے سامان لے کے آؤ۔ بوڑھی نے جب دیکھا کہ پیسے سامان لانے سے زیادہ ہے، اور خوش ہو کر پیسے لیے اور بازار کی طرف چلی گئی اور سامان لیا۔ جو کچھ پیسے بچے اسے خود اٹھایا، شام کو روٹی کھایا اور صبح ہوئی۔ پھر بوڑھی نے چائے بنایا اور ان کو بولا، آپ چائے پیو، اور خود چلی گئی۔ واپسی آنے پر دوپٹے میں بہت سے پھول لایا اور ان کے سامنے رکھ کر پھولوں کے دستے بنانے لگی۔ انہوں نے پوچھا، دادی یہ کیا بنا رہی ہو؟ دادی نے بولا، میں مجمع بادشاہ کا بیٹی گل کی مزدور ہوں۔ وہ اور اس کی سہیلیوں کے لیے ہر دن پھولوں کا دستے بناتی ہوں۔ وزیر نے بادشاہ سے بولا، واہ، یہ تو ابھی کام ہوا، جس کام کے پیچھے نکلے تھے وہ بھی حل ہوا۔ اس نے بولا، اچھا تو آپ گل کی مزدور ہو، لاؤ گل کا دستہ آج ہم بناتے ہیں۔ بوڑھی نے بولا، نہیں، ایسا نہ ہو، آپ خراب بناؤ، وہ مجھے مار دے گی۔ وزیر نے بولا، کچھ بھی نہیں کرے گی، لو کچھ اشرفیہ لو، اور دادی کو اشرفیہ دیا۔ دادی نے اشرفیوں کو دیکھ کر خوش ہوئی اور گل کا دستہ انہیں بنانے دیا۔ انہوں نے بہت خوبصورت بنایا اور خط لکھ کر اس کے درمیان میں رکھا، اور خط میں لکھا کہ میں وہ بادشاہ ہوں جو سمندر کے کنارے پر کھڑا تھا۔ آپ نے بولا، اگر مجھے چاہتے ہو تو میرے پیچھے آؤ۔ لو میں ابھی آیا ہوں، اور آگے آپ بولو کیا کروں؟ دادی جب سب دستے لے گیا، گل نے جب دیکھا کہ اس کا دستہ اور دنوں سے تھوڑا الگ ہے، سمجھ گئی۔ سب نے اپنے اپنے دستے اٹھائے اور گل نے بھی اٹھایا، اور سائیڈ میں کھول کر دیکھا تو اس میں بادشاہ کا خط ملا، اور خط کو پڑھا اور اپنی سہیلیوں کو بولا کہ جاؤ انار باغ سے لکڑیاں لاؤ اور دادی کو مارو، اس نے میرا دستہ بہت خراب بنایا ہے۔ دادی جب واپس گھر آئی تو وزیر نے بولا، کیا ہوا؟ دادی نے بولا، آپ لوگوں نے اتنا خراب پھولوں کا دستہ بنایا تھا۔ گل نے اپنی سہیلیوں کو بولا کہ جاؤ انار باغ سے لکڑی لاؤ اور دادی کو مارو۔ وزیر نے بولا، کوئی بات نہیں، یہ کیا ہے، زندہ ہو اور سلامت آئی ہو، لو یہ کچھ اشرفیہ لو۔ دادی کو خوش کیا۔ پھر بادشاہ نے بولا کہ اب یہ انار باغ کا کیا مطلب ہے؟ وزیر نے بولا کہ اس نے انار باغ میں آپ کو بلایا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔
وزیر نے پھر بادشاہ کو بولا جاؤ لیکن خیال کرنا سونا مت۔ بادشاہ نے بولا ٹھیک ہے نہیں سوؤں گا۔ بادشاہ جب باغ کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک کھٹ پڑا ہوا ہے اور کھٹ کے چاروں طرف پھولوں کو اگایا ہے۔ بادشاہ بھی گیا اور کھٹ پر بیٹھ گیا اور گل کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ٹائم گزر گیا، گل نہیں آئی۔ پھر وہ کھٹ پر لیٹ گیا۔ تھوڑا لیٹنے کے بعد اسے نیند آئی اور سو گیا۔ اب جب تھوڑا ٹائم اور گزرا تو گل آئی۔ جب دیکھا کہ بادشاہ سو رہا ہے بس اس کے جیب میں 4 دانے چدہ ڈال کر چلی گئی۔ بادشاہ جب اٹھا دیکھا کہ صبح ہوئی ہے تو بھاگنے لگا دادی کے گھر کی طرف۔ سوچا ایسا نہ ہو مالی پکڑے مجھے۔ جب گھر پہنچا وزیر نے پوچھا کیا کام ہوا یا نہیں؟ بادشاہ نے بولا کیا کام ہوا، کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ اس نے بولا سویا تو نہیں؟ بادشاہ نے بولا صبح تک آنکھ بھی بند نہیں کیا ہے۔ وزیر نے بولا آپ اپنا جیب دکھاؤ۔ وزیر نے جب جیب میں دیکھا تو اسے چدہ ملا۔ دوستو، بادشاہ اور وزیر کا یہ دلچسپ کہانی ابھی تک جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔